بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی عن شرع المخلوقین غالب لمقال الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین الصلاة والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نعمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن إصابة التي جهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت طايعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني مل کے درود ہدیہ فرمائیں سب سے پہلے ملکہ خطابت کربلا کی بطول جگر گوشہ رسول نائبۃ الزہرا خلیفۃ الزہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی آمادہ ہے بہت بڑا محدود ہے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں اعظم سفر نور رکھا اور یزید اور اس کے بچوں سے دور رکھا آپ سلامت رہیں یہ عزاداری آپ سلامت رہیں جن کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں یہ بزرگ سلامت رہیں ان کا سایہ اس قوم و ملت پہ سلامت رہے میں دہرا دیتا ہوں سرکار میں خادم جس نے ہمیں اعظم سفر نور رکھا یزید اور اس کے بچوں سے دور رکھا یہ مجلس اس بات کا ثبوت ہے کہ یزید والے اور ہیں حسین والے اور ہیں جو نہیں پہنچا میں آسان کرتا ہوں جملہ میرا نہیں شریعت میں پہاڑ سے وزنی اور بڑا نام ہے علامہ ہاشم بہرانی ان کا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں وہ جو شب عاشور عباس نے کربلا میں لکیر کھینچی تھی اس کی شبی کو مجلس حسین کہتے ہیں کہ اس سے بڑی دلیل میں دے ہی نہیں سکتا کہ اس لکیر کے پار بھی کوئی یزیدی آ نہیں سکتا مجلس حسین میں بھی کوئی یزیدی آ نہیں سکتا آپ سلام حسین حسینی خود چنتا ہے نہیں میں آسان کرتا ہوں کمال حسین یہ ہے خدا بھی علیہ السلام بناتا حسین بھی علیہ السلام بناتا جو نہیں پہنچے آسان کرتا ہوں خدا علیہ السلام رنگ نسل نسب چہرہ وجاہت دیکھ کر بناتا ہے حسین لمحوں میں علیہ السلام کر دیتا ہے جو نہیں پہنچے اور آسان کرتا ہوں خدا کے نبی علیہ السلام ہوتے ہیں حسین کے نوکر علیہ السلام ہوتے ہیں
نوکر علیہ السلام ہوتے ہیں، جون علیہ السلام، حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، زہیر ابن کین علیہ السلام، سعید علیہ السلام، جو بھی حسین کا نوکر بنا وہ علیہ السلام ہو گیا۔ اب اس سے بڑی بات میں کہاں سے لاؤں، یہ بھی کریمی حسین ہے۔ خدا علیہ السلاموں میں چھپا ہوا شیطان نکال کے لعنت اللہ کرتا ہے، حسین 9 لاکھ لعنت اللہ سے حر نکال کے علیہ السلام کر دیتا۔ جی 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 یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے نگیت گاؤں گا۔ ارے خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ اصل میں یہ جوانی ہے، بوڑھا وہ ہوتا ہے جو علی سے دور ہو جائے۔ نہیں میں اور بات کو آسان کرتا ہوں، خدا علیہ السلام سے لائن نکالتا، اور خدا را یہ میں سیدوں کے ہاتھ جوڑوں، یہ تکابر نہ سمجھیے گا، یہ خدا نے حسین کو اختیار دیا، یہ اختیار حسین ابن علی ہے کہ حر لائنوں میں تھا۔ چلو میں جناب حر کی زبانی جملہ کہنے لگا، عربی کتاب ہے اور حوالہ میں اب دوں گا نہیں، اس لیے کہ بہت سے ہیں جو حوالہ لے کے بھی حوالہ مانتے نہیں ہیں۔ ادھر حر لشکر لعنت اللہ سے نکل کر علیہ السلام ہوا، جنگ لڑتا ہوا اپنے گھوڑے کی زین سے گر رہا تھا کہ عمر ابن سعد نے دیکھ کر کہا، حر ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، اگر تو لشکر میں آنا چاہے میں پھر بھی تجھے قبول کر لوں گا۔ حر نے اس کی طرف دیکھے کہ لعنتی یاد رکھ، حر گھوڑے سے گر رہا ہے، شجرے سے نہیں گر رہا۔ آپ سلام گھوڑے سے آپ دنیا آپ سلامت، دنیا آج حسینیوں پہ ظلم کر رہے۔ یہ پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے نا جی ظلم، پارا چنار پر گلے کاٹے جا رہے۔ ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہے، پیغام میں اس مجمع میں اس شوق میں دینے لگا ہوں، اور اس سے بہتر پیغام اگر آپ نے سنا ہو تو بے شک خاموش ہو جائیے گا، ورنہ پیغام کی تائید میں بولنا آپ سب پہ واجب ہے جو ایک ایک حسین ابن علی کو اپنا آقا و سردار مانتا ہے۔ ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہے، وہ خنجر چلا رہے ہیں لیکن جس پہ چل رہا ہے نہ وہ گڑ گڑایا، جاگنا میں کس کہہ رہا ہوں، نہ اس نے معافی مانگی، کمال یہ ہے نہ اس نے یا حسین کہنا چھوڑا، نہ اس نے علی ولی اللہ پہ کمپرومائز کیا۔ ادھر گردن کٹ رہی تھی اور وہ خاموشی سے مسکرا کے کٹوا رہا تھا۔ ارے نادانو، اس سے بڑا پیغام میں کہاں سے لاؤں؟ تم صدیوں سے ہمیں مار رہے ہو لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے خنجر کے مقابلے ہماری گردنیں جیت رہی ہے، تمہارے نیزے تھک رہے ہیں، ہمارے سینے تنے ہوئے ہیں، ارے تمہارے تیر رو رہے ہیں، ہمارا چشمہ مسکرا رہا۔ آپ سلامت زندہ باد مردہ آپ سلامت بخشش کو اپنے گھر کا سوال ہی بنا بنا دیا۔ ہم تو
مقام خلد کا والی بنا دیا. سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے جدید کو جاری کر دیا. تمہارے نیزے رکے ہمارے سینے تنے ہوئے, ہم نے گردنوں سے خنجر ہرائے ہیں, آئے آئے ہم نے سینوں سے نیزے ہرائے ہیں. تمہارے تیر روئیں گے, ہمارا چشمہ ہم مسکرائے گا. جو ابھی تک خاموش ہے آسان کرتا ہوں, کس کس نے ہمیں نہیں مارا؟ پہلے والے نے ہمیں مارا, دوسرے والے نے ہمیں مارا, تیسرے والے نے ہمیں مارا, پہلی والی نے بھی ہمیں مارا, دوسری والی نے بھی ہمیں مارا, متوکل نے ہمیں مارا, منصور نے ہمیں مارا, ہارون نے ہمیں مارا, رشید نے ہمیں مارا, امین نے ہمیں مارا. تم صدیوں سے مارتے چلے آ رہے ہو, مارنے والے مٹ رہے ہیں, مرنے والے ختم نہیں ہو رہے. ایک شخص نے کہا وجہ کیا ہے؟ یہ مارنے والے مٹ رہے ہیں, ان کی نسلیں ختم ہونے پہ آ گئی ہے, جنہیں قتل کیا جا رہا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. میں نے کہا نادان کبھی قرآن تو نے نہیں پڑھا؟ کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن میں خدا نے کہا ہم نے حلال میں برکت رکھی ہوئی ہے. وقت بڑی, مجھے صرف 20 منٹ ملے, اگر ہم آدھا ہیں کو 5-10 منٹ اوپر ہو جائے. خدا نے حلال میں برکت رکھی. ہم تو وہ قوم ہیں کہ جن کے سر نیزے پہ چڑھ کے بھی بولتے ہیں, نیزے پہ چڑھ کے بھی. اب ایک آج کی تقریر کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں جلد فہمی میں ایک غلط فہمی ہو گئی, وہ دور کرنے لگا. الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا 70%. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاطمہ مصطفیٰ سے بڑی ہو گئی. مصطفیٰ کہہ رہے میرا 70% ہے. اگر میں 100% رسول ہوں تو میری 70% رسالت کا اختیار سیدہ کے پاس. میں جتنا طاہر ہوں اس کا کم از کم 70% سیدہ طاہر. میں جتنا پاک اور عظیم ہوں اس کا کم از کم 70% سیدہ. بھئی سیدہ رسول میں سے, رسول سیدہ میں سے, یہاں جدائی نہیں. افضل مفضول وہاں ہوتا ہے جہاں جدائی ہو. نہیں آسان کرو. بھئی مصطفیٰ نے کہا الحسین منی وانا من الحسین, میں حسین میں سے. مجھے بتاؤ کون سا نانا ہے جو نواسے سے ہوتا ہے نا, جو خاموش ہے. نواسا تو نانے سے ہوا کرتا, نانا کبھی نواسے سے نہیں ہوا کرتا. لیکن یہ کون سا نانا اور کون سا نواسا ہے جس کے لیے حسین نے کہا, جس کے لیے مصطفیٰ نے کہا الحسین منی وانا من الحسین, کہ جتنا مصطفیٰ حسین سے ہے اتنا حسین مصطفیٰ سے ہے. جملہ تبدیل کرتا ہوں, جیسا مصطفیٰ ہے ویسا حسین ہے. ارے دنیا آج تقابل کرتی ہے, مصطفیٰ نے 1400 برس پہلے بتا دیا کہ یاد رکھو مصطفیٰ جیسا اگر کوئی ہے تو وہ بس حسین ابن علی ہے. الحسین منی وانا من الحسین, جتنا مصطفیٰ حسین. اب میں دلیل دینے لگا ہوں. اس کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ خناس رہے پھر وہ جانے اور مولا جانے, لیکن حوالہ لے لیں. کتاب کا نام بصائر الدرجات الکبریٰ, 11ویں امام کے صحابی کی کتاب ہے. اس سے بڑا حوالہ میں دے نہیں سکتا. جتنے مجتہد لیول کے لوگ ہیں وہ سب اس کتاب کو پڑھنا واجب سمجھتے ہیں. اس میں کوئی اور راوی نہیں, معصومین کی روایات. دلیل سے پہلے بات کرنے لگوں. بصائر الدرجات الکبریٰ, ایک صغرا بھی ہے ایک کبرا بھی ہے. صغرا میں کبرا کو جمع کر کے چنیندہ چنیندہ لیا گیا ہے, کبرا میں سارا کچھ ہے. اس میں معصوم فرماتے ہیں خبردار ہماری فضیلت سننے کے بعد فوراً سے انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤ. ہے کوئی جو مولا کی بات پہ بھی ہاتھ اٹھا سکے؟
حوالہ میں نے پہلے دیا, میں نے پہلے عرض کیا, میں یوٹیوب چلا کے نہیں آتا ہوں. بصائر الدرجات الکبریٰ میں نہیں, چھٹا امام فرما رہا ہماری فضیلت کا انکار کر کے کافر نہ. آگے مولا نے فرمایا اگر فضیلت سمجھ نہ آئے تو دعا کرنا مولا مجھے عرفان دے یا سمجھا دے, ہم 3 دن کے اندر تجھے فضیلت سمجھا دیں گے. مولا کا فرمان ہے. ٹھیک ہے, بات پہنچ گئی. کہ اب میں نے جو عرض کیا تھا الفاطمہ تو بذات من, حسین جتنا مصطفیٰ سے اتنا مصطفیٰ حسین سے. یہی تو وجہ ہے کہ فاطمہ حسین کی بھی ماں ہے, اور مصطفیٰ نے کہا امو ابیہا, یہ میری بھی ماں ہے. یہاں ام ابیہا ماں کے معنی میں نہیں ہے, اپنے مرضی کے عربی دان سے پوچھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایج دیکھ کر علم کا اندازہ لگاتے ہیں, جبکہ میں یہاں عشرے میں کہہ چکا ہوں علم کا تعلق عمر سے نہیں ہے نا قبلہ بھئی. اگر عمر سے ہوتا تو آپ کے مذہب میں 18 سال کے مجتہد پیدا نہ ہو رہے ہوتے, ہے نا جی تبا بھائی صاحب. اب اس سے بڑی دلیل میں کہاں سے لاؤں؟ ام ابیہا اس کا ترجمہ ہوا ماں, جبکہ اپنی مرضی کے عربی دان سے پوچھے گا اصل کو کہتے ہیں. ہائے وہ فاطمہ وہ اصل ہے کہ جسے معدن الرسالہ بھی کہا. میں پوری مجلس پڑھ گیا ہوں, معدن النبوہ بھی کہا کہ تو وہ اصل ہے کہ جو رسالت کی کان, حدیث کے سامنے ہے نا, تو وہ اصل ہے جو نبوت کی کان, اور صرف نبوت نہیں معدن الامامہ بھی ہے, امامت کی کان. اور آسان کر, کوئلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ جن کے کان سلامت ہیں وہ تو بولو کان سے. نمک کہاں سے نکلتا ہے؟ اب میں کہوں کہ بھی کان چھوٹی ہے نمک بڑا ہے, کیونکہ وہ فزیکل کوانٹٹی میں ہے تو میں کہہ سکتا ہوں. لیکن جہاں کچھ بھی فزیکل نہ ہو, جہاں ہے ہی نور نور, وہاں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, وہاں ایک دوسرے کی تعظیم سمجھانے کے لیے بولا جاتا. مصطفیٰ نے کہا الفاطمہ تو بذات منی, تم جتنا مجھے مانتے ہو کم از کم اس کا 70% میری بیٹی فاطمہ کو ماننا, اور میرے جانے کے بعد جتنا میرا احترام کرتے ہو اتنا ہی سیدہ کا احترام واجب. اب اس سے آسان میں نہیں کر سکتا, اب آپ کی مرضی ہے جو مرضی سوچ دیں. اطہر بھائی ٹھیک ہو گیا جی؟ ہم حسینی, لو وقت بھی پورا ہو گیا ہے, ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم حسینی. حسینی اپنی مرضی سے نہیں بنا جاتا, حسینی سیدہ بناتی. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, جو نہیں پہنچے آسان کرتا ہوں. مصطفیٰ نے جب شہادت حسین پڑھی نا تو سیدہ نے تڑپ کے کہا بابا کیا کربلا میں آپ ہوں گے؟ اب جو عزادار بیٹھا نہ جانے کہاں سے بات شروع ہو گئی, کہ نہیں میری لاڈلی میں نہیں ہوں. کیا حسین کی نصرت کے لیے علی موجود ہوں گے؟ کہ نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کیا میں ہوں گی؟ کہ نہیں سیدہ تو علی سے پہلے ہی مجھ سے آ کے رہی ہے. کیا حسن ہوں گے؟ کہ نہیں حسن بھی 10 سال پہلے رخصت ہو گئے. سیدہ نے طرح کے کہا بابا پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ مصطفیٰ نے کہا میرے لاڈلی خدا ایک قوم خلق کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے, جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ روئیں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے. سیدہ نے کہا بابا مجھے آپ کی رسالت کی قسم ہے پھر جب تک حسین کا رونے والا ایک ایک عزادار جنت میں نہیں چلا جائے گا سیدہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ سیدہ ہے حسین کے عزادار کا رتبہ بتا رہے. شافی محشر کی بیٹی ہے, عزاداروں کی شفاعت فاطمہ نے کر.
کہ جتنی میری عزت کرتے ہو کم از کم اس کا 70% میری بیٹی کی عزت کرو، جس کی عزت کی تلقین مصطفیٰ کرتے رہے۔ بھائی آپ سلامت رہیں، باغز مصطفیٰ امت نے اس کی بیٹی کو پرسا ایسے دیا کہ اس کا دروازہ بھی جلایا گیا، اس کا پہلو بھی شکستہ کیا گیا۔ آپ سنتے ہیں نا پہلو شکستہ، مصائب کی روایت پڑھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کوئی عام مقتل نہیں، مستند مقتل سے پڑھو، اور مستند مقتل آیت اللہ کم از کم مجتہد لیول کا بندہ ہوتا ہے جو لکھتا ہے۔ آقا وحید خراسانی نے لکھا، اور سب سے زیادہ مجلسیں جناب وحید خراسانی کی ہیں جناب سیدہ پر۔ انہوں نے لکھا سیدہ کی ایک پسلی نہیں ٹوٹی تھی، بڑا امین ہے وہ جس کی ہائے نہیں نکلی، سیدہ کی ساری پسلیاں توڑ دی گئی۔ لو میں اب قیامت کا جملہ کہوں، پورے مقتل میں 2 فاطمائیں ہیں جن کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ پہلی مصطفیٰ کی بیٹی ہے فاطمہ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی، دوسری حسین کی بیٹی ہے فاطمہ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، چلو میں جملہ پلٹا کے کہتا ہوں۔ جنہوں نے زنجیر زنی کرنی ہے، میں مصائب آج ان کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اس لیے کہ آپ زنجیروں کا پرسا ان کی یاد میں دیتے ہیں کہ جن کی کمر کو تازیان نے مار کے کیما کیما کر دیا گیا۔ نہیں شاید میں پہنچا نہیں سکا ہوں، سید سجاد کے پشت کا عالم یہ تھا، کوئی بوٹی سلامت نہیں رہی تھی۔ جو نہیں پہنچا اور آسان کرتا ہوں، درہ اور چیز ہے، تازیانہ اور چیز۔ درہ صرف چمڑے کا ہوتا، تازیانہ صرف چمڑے کا نہیں ہوتا۔ مقتل کہتا ہے تازیانے پر خار لگی ہوتی، یہ جب لگتا ہے اکیلا نہیں آتا، بوٹیاں ساتھ لے آتا۔ اب جو ماتمی ہے میں اس کے لیے جملہ پڑھوں، اکیلا تازیانہ سید سجاد کو نہیں لگا، جتنے تازیانے سید سجاد کو لگے اتنے تازیانے 4 سال کی سکینہ کو لگے۔ تو ابھی تک ماتم نہیں کر سکا، اگلا جملہ پڑھنے لگا، جتنے تازیانے 4 سال کی سکینہ کو لگے اتنے تازیانے شام کے بازار میں علی کی بیٹی کو مارے گئے۔ حاجت کربلا، علی کی بیٹی قبر رسول میں آ کے کہتی ہے نانا کاش رات ہوتی میں تجھے بتاتی، تیری امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔ اجرکم من اللہ پر 2 جملے، جتنا تیری بیٹیوں کو مارا۔ ایک مقام آئے، جنہیں بتا آپ کب تک روئیں گے، ایک مقام آیا کہ جہاں سر حسین والا نیزہ ٹھہر گیا، ادھر نیزہ ٹھہرا، ادھر ایک ظالم تازیانہ اٹھا کر سید سجاد کے قریب آئے، اس نے سید سجاد کی پشت پر تحریر لکھنا شروع کی۔ تم مارتا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ تیرے بابا کے سر والا نیزہ آگے نہیں جاتا۔ سید سجاد نے بابا کے سر کی طرف دیکھا کہ بابا بڑے تازیانے کھا رہا ہوں، بابا تیرے سر والا نیزہ آگے کیوں نہیں جاتا؟ سر حسین سے صدائی سجاد میری سکینہ گر گئی۔ آپ نے گرنا آرام سے سن لیا، خدا کی قسم، عظمت مصطفیٰ کی قسم، میں جملے سے پہلے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب کربلا سے قافلہ چلا نا، کچھ مائیں تھیں جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے لال تھے، وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے ہاتھ پسے گردن باندھے نہیں جا سکتے۔ مقتل کہتا ہے ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، بے پناہ اونٹوں پر مائیں بیٹھی تھی، میں
ننھے ننھے بچوں نے دامن کو تھاما ہوا تھا، ظالم تازیانہ اونٹ میں برساتا تھا، اونٹ تیز ہوتا تھا، بچوں کی پکڑ چھوٹتی تھی، بچے زمین پہ گرتے تھے، پچھلا اونٹ بچوں کو روند کے گزر جاتا تھا، ماں کہتی تھی میرے لال تجھے حسین پہ صدقہ آ گیا۔ آخری جملے کہ میری سکینہ گر گئی، بس سکینہ کے گرنے کا نام آنا، علی کی بیٹی نے خود کو اونٹ سے گرایا، تھوڑی دور جا کے دیکھا تو سکینہ ننھے ننھے گھٹنوں میں اپنا سر دبائے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اپنا سر دبائے ہوئے تھی۔ سید سجاد نے کہا بہنا چلتی کیوں نہیں؟ کہ بھیا جب تک ہمت تھی میں چلی نا، جملہ پڑھ لیا اور ان کی چھوٹی بہنیں ہیں، کہ بھیا جب تک ہمت تھی سکینہ چلی نا۔ اتنا کہنے کے بعد سجاد خاموش ہوئے، ظالم نے پھر تازیانہ اٹھایا، سید سجاد نے برسانا شروع کیا کہ جب تک یہ نہیں چلے گی تب تک قافلہ نہیں چلے گا۔ مقتل کہتا ہے زمین میں زلزلہ آیا، سید سجاد نے مڑ کے دیکھا، سکینہ کونیوں کے بل چل کے کہتی ہے نماز اور میرے زخمی بھیا۔ آخری جملہ جس نے زنجیر کا پرسا دے، ایک مقام ہو رہا ہے، اس مقام پر 4 ظالم تازیانہ لے کر سجاد کی طرف نہیں بڑھے، 4 سال کی سکینہ کی طرف آئے۔ آپ آرام سے سن لیتے ہیں، میں بڑے آرام سے پڑھ دیتا ہوں۔ شمر نے، مجھے نہیں پتا تم کب تک رہو گے، شمر نے 4 ظالم بلائے، اس نے کہا دیکھ یہ سکینہ میرے دشمن کی بیٹی، جب تک قافلہ چل رہا ہے یہ زمین پہ بیٹھنے نہ پائے۔ جب سکینہ لڑکھڑاتی تھی ظالم تازیانہ ماتم کر لینا، ظالم تازیانہ مارتا تھا۔ آخری جملہ ہے، جب تازیانے مار مار کے سپاہی تھک گئے، سپاہیوں نے کہا اب ہم میں ہمت نہیں ہے، وہ ظالم یہ مر جائے گی۔ مقتل کہتا ہے شمر گھوڑے سے اترا، سکینہ کے کلائیوں میں رسل باندھی، دوسری رسل زی نے گھوڑے پہ باندھی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑ رہا تھا، سکینہ دوڑ رہی تھی، گھوڑا تیز ہوا، سکینہ خط گئے۔